اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ہے صلہ رحمی۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے اور صلہ رحمی کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانے سے پہلے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرتی ہوں، آپ کو سناتی ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات آگے مکمل کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، میں حسن سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں برداشت سے کام لیتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو واقعی ایسا ہے جیسے کہ تو بیان کر رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، جب تک ان کے ساتھ ایسا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار تیرے شامل حاضر رہے گا۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب قطع رحمی کی جائے اور وہ صلہ رحمی کرے۔ اب اس نقطے پر غور فرمائیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید کیوں فرمائی ہے، حتیٰ کہ رشتہ دار بدسلوکی کریں تب بھی بدسلوکی کے بجائے حسن سلوک ہی کا حکم ہے، قطع رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کا حکم ہے، گالی بھی دیں تو ان کے لیے دعا کریں، اگر کوئی کانٹے بھی بکھیرے تو پھر بھی ان کے لیے دعا کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کے سبب زیادہ تر رشتہ داروں ہی کے درمیان پائے جاتے ہیں، رشتے ناطے بھی زیادہ تر رشتہ داروں ہی کے درمیان ہوتے ہیں، جائیداد رشتہ داروں کے درمیان، خلافات کاروبار میں حصے دار کے ساتھ نقصان کی باتیں، مل جل کر رہنا زیادہ تر رشتہ داروں ہی کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ چاروں ہی چیزیں ایسی ہیں جو لڑائی جھگڑا اور کسی تلخی کا باعث بنتی ہے، جن سے آپ کا میل جول ہو، کاروبار ہو، جائیداد ہو، کسی قسم کا رشتہ ناتا ہو۔ ظاہری بات ہے کہ کسی غیر سے تو انسان لڑائی جھگڑا نہیں کرتا نا، ان سے ہی آپ کا جھگڑا ہوگا جو آپ کے نزدیک ہوگا، جو آپ کے قریب ہوگا، جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو آپ کے ساتھ مل جل کر رہنے والا ہوگا، آپ کا پارٹنرشپ ہوگا یا آپ کا رشتہ دار ہوگا یا آپ کے ساتھ کوئی اس کا خاندانی معاملات، زمین کے معاملات یا گھر کے معاملات ہوں گے یا ویسے کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جیسا بھی حالات پیش آئیں یا وہ کس طرح کا ہی معاملہ تمہارے ساتھ کریں، تم نے ہر صورت میں رشتہ داری کو نہ صرف یہ برقرار رکھنا ہے بلکہ خوش اسلوبی سے ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے صرف انہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جو تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، صرف انہی کے ساتھ حسن سلوک کیا جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، انہی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کیا جو تمہاری عزت اور وقار کو محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ یہ بدلہ ہے، حسان کے بدلے حسان ہے۔ اور صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی
رحمی ہے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ برائیاں کریں، تمہارے ساتھ برا سلوک کریں، تمہارے رستے میں کانٹے بچھانے کی کوشش کریں، تمہارے لیے بد دعائیں کریں، مزہ تو تب ہے کہ جب تم لوگ ان کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے صلہ رحمی کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جو تم پر تہمت لگائیں، جو تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں، اب بدلے میں اگر تم بھی ان کو بدنام کرو گے یا ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش نہیں آؤ گے تو ان میں اور تم میں فرق کیا رہے گا؟ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ام مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی تو ان میں چند مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک نہایت ہی غریب تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے۔ ابو بکر صدیق ہی ان کے کفیل تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے علم میں یہ بات آئی، ان کی عظیم بیٹی صدیقہ کائنات کو بدنام کرنے کی کوشش میں منافق کے ساتھ وہ بھی شامل ہے تو سخت تکلیف پہنچی اور انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ وہ اس کی کفالت بھی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی معاملات بھی نہیں کریں گے، اور یہ غصہ فطرتی تھا اور ان کی قسم بھی اس کا ایک منفی نتیجہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو پسند نہیں فرمایا اور قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، تم میں سے جو صحابہ حیثیت اور کشیدگی والے ہیں وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی قسم نہ کھائیں، وہ ان کو کچھ نہیں دیں گے، ان کو چاہے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار پکار اٹھے، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم میں یقیناً پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے ان کی کفالت بھی شروع کر دی اور ان کے ساتھ صلح بھی کر دی۔ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کے ضامن میں یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہونا چاہیے اور ہم سب کا رویہ یہی ہونا چاہیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا تھا۔ کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے، ان کی غلطیوں کے بدلے، ان کی خطاؤں کے بدلے جو رشتہ دار ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر یعنی ان کے بدلے جو وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اسی ادا کو پسند کر کے ہم کو جنت میں داخل کر دیں، کیونکہ وہ تو غفور ہے، رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ جب انسان اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ سے زیادہ بدلہ لینے والا کوئی نہیں، اور جب ایک انسان گالی دے رہا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر دوسرا انسان بھی گالی دے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ اسے صلہ رحمی نہیں کہتے، اسے تو بدلہ کہیں گے۔ اور صلہ رحمی تو وہ ہے کہ اگر تمہیں توڑنے والا، تمہیں نقصان پہنچانے والا، تمہیں مشکل میں ڈالنے والا بھی اگر تمہارے سامنے ہو تو تم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور اس کے لیے تنہائی میں بھی دعا کرو کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس پر بھی رحم فرما اور مجھ پر بھی رحم فرما۔ دعا اور بد دعا ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کا ہمیشہ پیچھا کرتی ہیں، اس لیے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی کریں کسی کے لیے دعا کریں، بد دعا سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں خطائیں اور گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور ہم پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔